بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میرا ٹاپک ایمان پر چل رہا ہے، چلیے ایمان کی باتیں کر لیتے ہیں۔ موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر ایمان لانا، یعنی موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر ایمان لانا۔ ہم سب کو ایمان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ جس دن تم اس زلزلہ کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ لوگ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بہت سخت ہے جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، باوجود کہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیویوں کو، بھائی کو اور خاندان کو جن میں وہ رہتا تھا، وہ تمام اہل زمین کو اپنے فدیہ میں دے دے، اور یہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن حیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی بدھے گی کہ آنکھ جھپکے گی نہیں، اور ان کا دل بالکل بدحواس اور اس دن ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے، پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اور جن کے ایمان و اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نقصان کیا، اور اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہوں گے جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا۔ بے شک ہمارے رب بڑے بخشنے والے اور بڑے قدردان ہیں، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کا مقام میں داخل کیا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والے پر امن مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور نہروں میں وہ لوگ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ سب باتیں اس طرح ہوں گی، اور ہم ان کا نکاح گوری اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوا رہے ہوں گے، وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی، دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل سے ملا، بڑی کامیابی یہی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نیک لوگ اپنے ایسے پیالوں سے شراب پئیں گے جن میں کافور ملا ہوگا۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پئیں گے، اور اس چشمہ کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضروری اعمال کے خلوص سے پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی کا اثر کم و بیش ہر کسی پر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریب، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض اللہ کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے یہ نہ کسی بدلے کی خواہش مند ہیں اور نہ شکریہ کے، اور ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو دن نہایت تلخ اور نہایت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے بچا لیں گے، اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو ان کے دین کی پختگی کے بدلے جنت میں ریشمی لباس عطا فرمائیں گے، اور وہاں وہ اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں نہ دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سخت سردی، بلکہ فرحت بخش متعدل موسم ہوگا، اور وہ جنت کے درختوں کے سائے میں ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے، یعنی ہر وقت بلا مشقت پھل لے سکیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن، شیشے کے پیالوں کا دور چل رہا ہوگا، شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، اور یعنی صاف شفاف ہوں گے، جن کو بھرنے والوں کے نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسے شراب پلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی، جس کے چشمے کا نام جنت میں سلسبیل مشہور ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آنا جانا کریں گے جیسے ہمیشہ لڑکے ہی رہے ہوں گے، اور وہ لڑکے اس قدر حسین ہوں گے کہ تم ان کے بکھرے ہوئے موتی سمجھو، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو بکثرت نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے، اور ان اہل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں ان کے رب جو خود نہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہیں، اور تمہاری محنت اور کوشش مقبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہی ہیں، داہنے والے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن کے بغیر کانٹے کے بیریاں ہوں گی، اور ان کے باغ میں درختوں میں تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے، اور ان باغوں میں سائے پھلے ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جس کی نہ کوئی کبھی فصل ختم ہوگی، اور نہ ان کے کھانے میں کوئی برق ٹوک ہوگی، اور ان باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے، اور ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، اور وہ ہمیشہ کماری رہیں گی، خاوندوں کی محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب نعمتیں داہنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ پہلے لوگوں سے مراد امتوں کے لوگ، اور پچھلے لوگوں سے مراد اس امت کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور جو تم مانگو گے ملے گا، یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا جو بہت بخشنے والے اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت کا راستہ
नसीब फरमा ताकि हमारी आखिरत कामयाब हो सके। ऐ अल्लाह हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हिदायत के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमें हमारा हर काम, हर शौक ज़ौक जो भी हो खालिस तेरे लिए हो। ऐ अल्लाह खालिस तेरी रज़ा के लिए हो। ऐ अल्लाह हमें इबादत करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमें 5 वक़्त नमाज़ी बना दे। ऐ अल्लाह हमें दीन की बातें समझने की आसानियाँ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे ज़बान की गिरहों को खोल दे। ऐ अल्लाह हम दीन की बातों को आसानी से समझ सकें और हिदायत के रास्ते पर आसानी से चल सकें। ऐ अल्लाह वो रास्ता नसीब फरमा जिससे तू राज़ी है। ऐ अल्लाह उस रास्ते से हमें हरगिज़ न ले जाना जिस पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। ऐ अल्लाह तू अपने इनाम वाले रास्ते पर हमें चलने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर करना। ऐ अल्लाह हमें पुलसरात का रास्ता आसान फरमाना। ऐ अल्लाह कब्र की पहली मंजिल आसान फरमाना। ऐ अल्लाह मुनकर व नकीर के सवालात के जवाब आसान फरमाना। ऐ अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, करीम है, रब्बे रहीम है। ऐ अल्लाह तेरी हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह तू अपनी रहमत के साए में रखना। ऐ अल्लाह वो कैसा दिन होगा जब सवा नेज़े पर आफ़ताब होगा। ऐ अल्लाह तो उस वक़्त हमें अपनी रहमत के साए में रखना। ऐ अल्लाह ऐ रब्बे रहीम ऐ रब्बे करीम तू जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, तू जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। ऐ अल्लाह तू अपनी रहमत से हमें इज़्ज़त अता फरमा। ऐ अल्लाह इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर करना। ऐ अल्लाह हमारा साथ उन लोगों के साथ रखना। ऐ अल्लाह शुहदा और सालिहीन के साथ रखना। ऐ अल्लाह हमको नेक लोगों का साथ नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा लेना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।